کیا یزید جنتی ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے بارے میں کوئی بشارت ارشاد فرمائی ہے؟ اصل میں ہر سال ساتھی سوال کرتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور مختلف جگہوں سے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، وائس نوٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، فون کالز آنے شروع ہو جاتی ہیں، یا کہیں بندہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہو تو بات کے دوران کوئی نہ کوئی یہ قصہ چھیڑ دیتا ہے کہ یزید تو جنتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہے، لوگ اس کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی کی بشارت ہے، دوسری طرف تاریخ ہے، ہم تاریخ کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بشارت کو اہمیت نہیں دیتے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی بات کو اچھی طرح سمجھ لو تاکہ یہ اشکال دماغ اور دل سے نکل جائے اور بات واضح ہو جائے، صاف ہو جائے۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بحری بیڑا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جائے گا، وہ بحری بیڑے کے اندر جتنے لوگ شریک ہوں گے وہ سب کے سب مغفور لہو ہیں، وہ جنتی ہیں، ان کی بخشش کر دی گئی ہے۔ اب یہ حدیث سامنے رکھنے کے بعد جب اس بحری بیڑے پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں یزید ملتا ہے، یزید تھا اس بحری بیڑے میں، تو اب حدیث بھی ہے اور حدیث میں یزید بھی ہے، تو اس کے بعد شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب معاملہ کس طرح ہوگا؟ تو شریعت کا قانون اور ضابطہ سمجھ لو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ضابطہ کیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ ایک حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ یقینی طور پر جنت کے اندر پہنچ چکا ہے، وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد ہم فقہا، محدثین، مفسرین اور دیگر جتنے علماء ہیں ان تمام سے اگر تشریح معلوم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی اس حدیث کا تعلق ماقبل سے ہے۔ ماقبل سے تعلق ہونے کے مطلب کیا ہے کہ جتنا اب تک کر چکا ہے وہ سب معاف اور یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا، لیکن اگر آئندہ کچھ غلط کاری کرے گا تو اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ یہی ضابطہ ان تمام تر عمومی روایات کے بارے میں ہے جو کہ عام مجمع کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں ملتے ہیں مغفرت کے حوالے سے، کہ فلاں کام کرنے والے سارے لوگوں کی بخشش کر دی گئی، فلاں معاملے میں جانے والے تمام لوگوں کی بخشش کر دی گئی، تو وہ بخشش ما قبل کے اعتبار سے ہے، نہ کہ ما بعد کے اعتبار سے۔ اور جب وہ ما قبل کے اعتبار سے ہے تو یزید نے اس بحری بیڑے میں جانے سے پہلے جو کچھ کیا وہ سب معاف ہے حدیث کی روح سے، لیکن ما بعد کی زندگی، ما بعد میں وہ جو کچھ کرے گا اس کا مواخذہ ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور ما بعد کی زندگی میں پھر تاریخ ملتی ہے، حدیث مل ہی نہیں سکتی۔ تو جب حدیث مل نہیں سکتی، تاریخ ملتی ہے، اور اس تاریخ میں یزید کا کردار بہت برے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ یزید کے گن نہ گائے جائے، یزید کو جنتی نہ کہا جائے، بلکہ وہ جو ایک عمومی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہمیں درس نظامی کے اندر پڑھایا جاتا ہے شرح عقائد کی صورت میں کہ لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ، کہ ہم یزید کی شخصیت کے بارے میں تو زبان بند نہیں رکھیں گے، ہم کہیں گے کہ ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ انسان تھا، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ مسلمان مرا یا کافر مرا اللہ بہتر جانے، ہمیں اس کے ایمان کا نہیں پتہ، لیکن ہاں بندہ برا تھا۔ تو ہم اتنی بات کریں گے، اس سے زیادہ کہنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ البتہ اس کی ذات میں قصیدے پڑھنا، اس کو جنتی کہنا، یہ بہت ہی بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ حدیث میں آنے والے عمومی فضائل کا تعلق ما قبل سے ہوتا ہے، نہ کہ ما بعد سے، ورنہ ہر کلمہ گو کا زنا بھی معاف ہے، ہر کلمہ گو کا قتل بھی معاف ہے، ہر کلمہ گو کا چوری ڈکیتی کرنا بھی معاف ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی معاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ پڑھنے والا جنتی ہے، تو وہ چونکہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ ما قبل اور ما بعد کا اعتبار لازمی کرنا ہے اور اسی سے دین کا توازن قائم رہ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔